بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے۔ انسان اس کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے یہ دولت نصیب فرمائی کہ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے تھے، کیونکہ یہ امت بہت اعلیٰ ہے۔ جب اس امت کی تعریف فرمائی گئی انبیاء کے سامنے تو سب نبیوں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ وہ امت ہمیں دے دی جائے، لیکن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا قبول ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں اس دولت نصیب فرمائی ہے، اس امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس پہ جتنا انسان شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے احسانات سے نوازا۔ انسان تصور تو کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آنکھوں کی دولت سے نوازا ہے، زبان کی دولت سے نوازا۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جس کے ہاتھ نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ ہاتھوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جس کی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، گونگا ہے، اس سے پوچھو کہ بولنے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جو چل سکتا ہے اور جو نہیں چل سکتا، معذور ہے، اس سے پوچھو کہ چلنے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بے شمار ہم پہ احسانات ہیں، ایک ایک احسانات کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ انسان ساری زندگی سجدے میں گزار دے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بالکل صحیح سلامت بنایا ہے، یہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اتنے احسانات اللہ نے ہم پہ کیے، بن مانگے کیے۔ اور یہ سب سے بڑا احسان اللہ نے ہم پہ یہ کیا ہے کہ یہ جو ہمیں کلمہ اللہ رب العزت نے نصیب کر دیا، کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو میں پڑھوں تو میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تو تیری تمام مخلوقات پڑھتی ہے، ہمیں کوئی ایسے خاص وظیفہ بتائیں جو میں پڑھوں تو آپ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ کائنات کے اندر 7 آسمان 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا یہ وزنی کلمہ ہے، اتنا قیمتی کلمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بن مانگے کلمہ دے دیا۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر مقصد کے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو بغیر مقصد کے اس دنیا کے اندر آئی ہو، بلکہ ہر ایک چیز کا مقصد ہے۔ جب تک وہ مقصد پہ وہ چیز قائم ہے تو ہر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب وہ مقصد سے اپنی ہٹ جاتی ہے، کوئی بھی چیز لگا لیں تو اس سے جو ہے فائدہ نہیں لیا جاتا، بلکہ جو ہے اس کو بیکار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات کے اندر جو بھیجا ہے بہت بڑا مقصد دے کے بھیجا ہے۔ ہم بغیر مقصد کے اس کائنات کے اندر نہیں آئے، بلکہ جو ہے مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کائنات کے اندر کیوں بھیجا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر خود فرما رہے ہیں
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان ذرا تصور تو کرے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کو نفع دے رہی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، زمین سے غلے اگ رہے ہیں، اور جو ہے چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، سمندروں کا نظام ہے، یہ سارے نظام اس انسان کے لیے اللہ نے چلائے ہوئے ہیں، اور انسان کو محض اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بندے تو یہ میری قدرتیں دیکھ لے کہ یہ چاند کس نے نکالا، یہ سورج کس نے نکالا، یہ سردی کون لایا، یہ گرمی کون لایا، یہ صبح کا نظام، یہ شام کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ بارشوں کا نظام، یہ سارا نظام کون چلا رہا؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات چلا رہی ہے۔ انسان ذرا غور و فکر تو کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کائنات کا سارا نظام کیسے چل رہا ہے، کیسے زمین سے غلے اگ رہے ہیں، زمین کھود کے دیکھو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہیں پہ جو ہے ایک جگہ میٹھا پھل لگ رہا ہے، ایک جگہ کڑوا پھل لگ رہا ہے، اتنے خوشبودار پھول لگ رہے ہیں، وہی زمین ہے، وہی جو ہے پھل بھی لگا رہی ہے، پھول بھی لگا رہی ہے، اس کے اندر خوشبو کون پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر رنگ کون بھر رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان ذرا غور و فکر تو کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بدلے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے اگر اس کائنات میں چلے گئے تو پھر اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے میرے بندے تو میرا بن جا، کائنات کی ہر چیز کو تیرا نہ میں بنا دوں تو پھر کیا؟ میرے بھائیوں، آج ہر انسان پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ وہ آج اللہ کے حکم توڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ کائنات کے اندر جو مالک کو پریشان کر، ناراض کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا کی کائنات کی ہر چیز اکٹھی کر لیں، مال و دولت، لیکن اللہ رب العزت سکون جو ہے اللہ کو راضی کرنے میں ہی ملے گا۔ دنیا کی ہر چیز مل جائے پھر بھی سکون نہیں مل سکتا جب تک اللہ رب العزت راضی نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے زندگی دی ہے، مختصر زندگی دی ہے، پتہ نہیں کس وقت کس حال میں موت آ جائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور نادان انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے۔ میرے بھائیو، آج ہم سارے کے سارے جو ہے دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ جو ہے ہم دیر ہو جائے اور جو ہے زندگی کی شام ہو جائے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اذان ہو جائے فوراً جو ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب ہم اللہ کے کام کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے کام بناتا چلا جائے گا۔ ہر حال کے اندر جو ہے کہیں ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہماری اللہ رب العزت اپنی قدرت سے مدد کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور کے اندر جو ہے یہ امام الانبیاء والا کام دے دیا۔ کیوں؟ کہ اب ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے ہمارا حشر امام الانبیاء کے ساتھ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو ہے نبیوں کی کرسیوں کے اوپر مہر نبوت ہوگی، اور جو ہے جو یہ امام الانبیاء والا کام کریں گے
لوگوں کا جو ہے پاس چل کے جائیں گے، ان کی منت سماجت کر کے ان کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دیں گے، اللہ والا بنا دیں گے، قرآن پڑھنے والا بنا دیں گے، نماز پڑھنے والا بنا دیں گے۔ جب تک وہ نیک اعمال کرتا رہے گا اس کا جو ہے اعمال نامہ آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور جو ہے اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر گزاریں کہ کیسے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہے ویسے ہم جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو انشاءاللہ سارے بھائی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی زندگی کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔